مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ مزہ آئے گا آپ کو، تو آدھا کر لو اس کو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کافر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکرام کرتے تھے چاہے مسلم ہو غیر مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دودھ پلایا۔ ہمارے یہاں دودھ پیا جاتا ہے ناشتہ کرنے کے بعد، 2 پراٹھے کھانے کے بعد، پھر آپ 1 گلاس دودھ پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیلشیم ملے گا، فیٹ ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا اس سے، ٹھیک ہے، کہ اس کے کھانچے کہیں ہیں ہی نہیں جہاں جا کے یہ فٹ ہو۔ ہم جو نبی کی سیرت میں دودھ دیکھتے ہیں نا، اس میں 2 چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں۔ ایک تو شدید بھوک میں بھوک مٹانے کے لیے دودھ پیا گیا ہے، یعنی دودھ ایز اے کھانا استعمال کیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں دودھ کو کھانا بولتے ہی نہیں ہے۔ دودھ جب شدید بھوک لگ رہی ہوگی نا، تو پہلے خوب بریانی اور نہاری طبیعت سے پھوڑنے پھاڑنے کے بعد پھر کہیں گے، کیونکہ حکیم صاحب نے کہا ہے کہ رات کو دودھ پی کے سونا چاہیے، لہذا پھر دودھ پی کے سو کے ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ پھٹا کے ہلاک ہو جائے گا۔ تو ہم نبی کی سیرت میں دیکھتے ہیں، غزوہ احد میں دیکھو نا، سب صحابہ کو شدید بھوک تھی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے حکم دیا، یہ دودھ کا ایک پیالہ آیا ہے نا، تو شدید بھوک تھی صحابہ کو، 2 3 دن کے سے بھوک لگ رہی تھی، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک ہی پیالہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دائیں طرف سے پلانا شروع کرو۔ تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں اتنا مجھے بھوک لگ رہی، میرے حصے میں تو کچھ بھی نہیں آئے گا، اللہ نے برکت اتنی رکھی تو سب نے سیر ہو کے پیا اس کو۔ حضرت ابو ہریرہ کے برکت دے دی اللہ نے، ایک معجزہ نبی کا ظاہر ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پیا، کہتے ہیں اور پیو اور پیو، سیر ہو گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح کی اور بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ شدید بھوک میں بھوک کس سے مٹائی ہے؟ دودھ سے۔ پھر دودھ جزو بدن بنتا ہے اور ایسا ٹھا کر کے جا کے باڈی کو لگتا ہے نا۔ تو 2 چیزیں نبی نے بھوک میں استعمال کیا، دوسری چیز تازہ دودھ استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بوائل دودھ نہیں استعمال کیا، یعنی جہاں تک ہماری معلومات ہے تازہ دودھ۔ اب میرے یہ کلپ چلایا گیا، کسی نے کہا دیکھو لوگوں کو کچا دودھ پینے کا مشورہ دے رہا ہے جراثیم والا، تو دودھ کچا جب پیو جو فوراً نکالو اور فوراً پی جاؤ، اگر رکھ لیا تو پھر کچے کا نہیں، ہم بھی کہتے ہیں بھائی وہ تو ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں اس میں، اور پھر خاص طور پہ جو گوالا تو کچا بھی پلا رہا ہے نا، تو اس میں گوالا بھی تو پلا دے رہے ہیں نا دودھ، تو بھینس جتنا دے رہی ہے اس میں گوالا کا بھی اتنا اپنا خون پسینہ شامل ہے، گوبر کی چھینٹیں اور پتہ نہیں کیا کہ اس کو تو لازمی اپنی گائے ہو، اپنی بکری ہو اور تمیز سے تھن دھو کے تمیز سے نکالا ہو تو وہ کچا ہی بہترین ہے۔ وہ آپ میرے مشورے پہ پی کے دیکھیں، آپ کو بوائل میں اور کچے میں زمین آسمان کا فرق لگے گا، آپ ایسے ٹماٹر ہونا شروع ہو جاؤ گے، پیٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے، بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے ہمیشہ دودھ حلب الشاۃ، دودھ نکالا اور دودھ پیا، کچا پیا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو ان میں غیر مسلم بھی تھا، تو آپ نے اس کا اکرام کس سے کیا؟ بھوک لگ رہی تھی سب کو تو آپ نے دودھ پلایا۔ انہوں نے 7 پیالے دودھ پیے ہیں اس غیر مسلم نے۔ پہلے کے پیالے بھی بڑے بڑے ہوتے تھے، 1 پیالہ آپ نے فرمایا اور اس نے کہا اور، دوسرا آپ نے فرمایا اور اس نے کہا اور، 7 پیالے پی گیا۔ 8ویں پہ اس نے کہا بس میرا پیٹ بھر گیا، سیر ہو گیا، میں چلا گیا، مسلمان ہو گیا۔ وہ نبی کے اخلاق اور آپ کی سیرت کو دیکھ کر اگلے دن دوبارہ آیا، پھر آپ نے دودھ پیش کیا، اس نے 1 پیالہ پیا، آپ نے دوبارہ پیش کیا، اس نے کہا شبعت، میں سیر ہو گیا ہوں۔ نہیں یہی بات سمجھ میں، حالانکہ اس کو نبی نے کم کھانے کی ترغیب، اس کو تو اسلام ابھی سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا نا، تو ایسے موقع پہ آپ نے فرمایا الکافر یأکل فی 7 امعاء، کافر 7 آنتیں بھرتا ہے، والمؤمن یأکل فی معا واحد، مومن 1 آنت بھرتا ہے۔ کیا مطلب؟ مومن کی خوراک کافر سے 7 گنا کم ہوتی ہے۔ ان صحابی کو نہ یہ پتا تھا کہ اس کو میڈیکلی مجھے کوئی فائدہ ہوگا اس کا، یہ بھی نہیں معلوم تھا، کوئی ڈاکٹر تھے اس زمانے میں سمجھانے والے؟ نہ انہوں نے نبی سے کم کھانے کی ترغیبیں سنی تھیں۔ کیا مطلب؟ اب حدیث کا آج لوگ کہتے ہیں کہ آج تو کافر کم کھا رہا ہے، مسلمان طبیعت سے پھوڑ رہے ہیں، تو یہ تو معاذ اللہ حدیث غلط ہو گئی۔ پھر تو خوب سمجھو حدیث کا منشا کیا ہے، کہ مسلمان شہوت پرست نہیں ہوتا، کافر شہوت پرست ہوتا ہے، اس کی خواہشات رکتی نہیں ہیں، تبھی کھایا جائے گا۔ آج جو کافر کم کھا رہے ہیں نا، ان کو ڈاکٹر لے کر آئے ہیں اس پر،
جبکہ مسلمان اگر کم کھاتا ہے ڈاکٹروں کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی ویسے ہی اللہ نے دنیا سے بے رغبتی رکھی ہے کہ بھائی کیا ہے سارا دن جگالی کرتے رہو, بس ٹھیک ہے نا, چند دیوالے ہو گئے, نیند بھی کم آتی ہے اس سے, انسان کم کھاتا ہے تو چاقو چوبند رہتا ہے. تو جتنے بھی ہمارے اکابر بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں, آپ دیکھ لیں ان کی خوراکیں بہت تھوڑی تھیں. کیوں تھوڑی تھیں بھائی؟ وہ ان کو دین کے کام کرنے ہیں, وہ کہتے ہیں زیادہ کھاؤ تو نیند آتی ہے, تو کھاؤ اتنا نا جتنا افورڈ کر سکو. تو خواہشات سے انسان نکل جاتا ہے. تو آج جو کافر تھوڑا کھا رہے ہیں نا, وہ ڈاکٹروں کی رپورٹیں ہیں, ڈاکٹروں کے مشورے ہیں. ورنہ اگر صحت کا معاملہ نہ ہو تو پھر کافر خواہشات نفسانیہ میں زیادہ ہوتا ہے, مسلمان کم ہوتا ہے. تبھی تو دیکھ لو نا زنا کتنا زیادہ ہے وہاں پہ, وہ تھوڑی عورت کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں. یہاں 30-35 سال عمر ہو جاتی ہے, شادی نہیں ہوتی, اور گزارا بہت سے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں. تو مسلمان میں آج بھی خواہشات نفسانیہ پہ کنٹرول دوسروں کی نسبت زیادہ ہے. بات یہ ہے کہ ان کو موٹیویشن مل رہی ہے ڈاکٹروں سے, ہمیں نہ مذہب سے مل رہی ہے اور نہ ڈاکٹروں سے مل رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کو آپ کسی دعوت میں لے جائیں, آپ سے زیادہ ڈبل, وہ ڈاکٹر جو میرا بیان نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں, وہ آپ سے زیادہ ڈبل, آپ جائیں وہ سگریٹ پی رہے ہوں گے, تو آدمی کہتا ہے یار جب اتنی نقصان دہ تو یہ کیوں پی رہا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. تو اب خوب سمجھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, مسلمان 1 آنت بھرتا ہے اور کافر 7 آنتیں بھرتے ہیں, یعنی اس میں خواہشات نفسانیہ کم ہوتی ہیں. تو آپ نے ان صحابی کو اپریشیٹ کیا کہ نہیں کیا؟ اگر یہ عمل غلط ہوتا تو آپ ان سے کہتے کہ تم جب کافر تھے تو تم نے 7 پیالے پیے تھے, تم نے اسلام قبول کر کے صرف 1 پیالہ پیا, یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, اس سے تمہارے جسم میں کمزوری ہو جائے گی. نہ نہ نہ. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کو کمزور دیکھنا نہیں چاہتے. اگر یہ چیز کمزوری کا سبب ہوتی تو ہمارے نبی کیا فرماتے کہ کمزور مومن اللہ کو طاقتور سے زیادہ محبوب ہے, لہذا کم کھاؤ تاکہ کمزور ہو جاؤ. ہم تو یہ دیکھتے ہیں پیغمبر کی سیرت میں کہ آپ نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف, کمزور مومن, طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. اس کا مطلب ہمارے نبی ہمیں طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں, کمزور نہیں دیکھنا چاہتے, پھر بھی کم کھانے کی ترغیب دے رہے ہیں. تو میڈیکلی اکارڈنگ ٹو اسلام یہ پروو ہو گیا کہ کم کھانے سے طاقت زیادہ آتی ہے. یہ ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ دونوں چیزوں کو اگر آپ ملاؤ. پھر اگر کوئی ڈاکٹر کہتے کہ پھوڑتے جاؤ, کہتے نہیں ہے ڈاکٹر, میں ایک مثال دے رہا ہوں, اس کا مطلب بھائی تم ہمیں وہ بات بتا رہے ہو جو اسلام کی تعلیمات کے بالکل اگینسٹ ہے. تو آپ کی تحقیق کل بدل سکتی ہے. آپ کی تحقیق کیا ہو سکتی ہے کل؟ ہمارے نبی نے کم کھایا, اور کتنی زوجہ کی آپ کی ایک وقت میں 9. صحابہ کم کھاتے تھے اور اتنی بھاری بھرکم تلواریں اٹھا کے میدان جنگ میں لڑتے تھے. تو میں 2-3 باتیں بتا رہا تھا کہ پہلی بات, گوشت کو خوراک کا حصہ بناؤ, یہ ہمارے مذہب کی ترغیب ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں اگر کوئی نارمل ہے, اگر ہاں کوئی کسی کو ہارٹ پیشنٹ بن گیا ہے, اس کو ڈاکٹر منع کر رہے ہیں تو پھر وہ جانے ڈاکٹر جانے. اسلام تو نارمل لوگوں کی بات کر رہا ہے نا. ابے کوئی شوگر پیشنٹ بن گیا, اس کو تو کھجور بھی نقصان دے گی نا. جو پیشنٹ نہیں ہے ان کی بات کر رہا ہوں میں. دوسرا کام, بلکہ اس کو تو شہد بھی نقصان دے گا. دوسرا کام, پہلا تو گوشت ہو گیا, میں آپ کو اسلام کی روشنی میں صحت کا نسخہ بتا رہا ہوں. دوسرا کام کیا ہے؟ کم کھاؤ, پھوڑو نہیں, یعنی بھوکے رہو, سمجھتے ہو. اور تیسرا کام حدیث میں آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الکسل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے پناہ مانگی ہے. صحابہ سارے چست تھے, گھوڑے سے تیز سلمہ ابن اکوع دوڑا کرتے تھے. آپ نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری رفتار اتنی تیز کیوں ہے, اتنی تیز کیوں دوڑتے ہو بھائی, کہ گھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے تم آگے نکل جاتے ہو, بلکہ اس کو اپریشیٹ کیا گیا. صحابہ تیر اندازی سیکھ رہے ہیں, گھڑ سواری سیکھ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, اور سستی سے پناہ مانگی گئی. تو تیسری چیز کیا ہے؟ فزیکل ایکٹیویٹی, جس کو ہم آج کی اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ فزیکل ایکٹیویٹی. حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ مدینہ میں خطرہ ہوا کہ کسی نے حملہ کیا ہے. خطرہ یعنی کوئی خبر پھیلی. صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کے اتنی رفتار کے ساتھ گئے ہیں نا دیکھنے کے لیے کہ واقعی یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے, اور بہت تیز رفتاری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے. تو آج فزیکل ایکٹیویٹی کیا ہو گئی ہے؟ اب گھوڑے تو ہیں نہیں,
کہ آپ گھوڑے پہ بیٹھیں, گھوڑے پہ بیٹھنے میں کتنی طاقت, پھر گھوڑا بھاگتا ہے, ہڈیاں ہلتی ہیں, گھوڑا جتنا تھکتا ہے اتنا ہی بندہ تھک جاتا ہے. پھر پیدل بھی بھاگتے تھے لوگ, چلتے بھی تھے, بھاگتے بھی, لمبے لمبے پیدل سفر ہوتے تھے. تو آج نہ جاگنگ ہے نہ واکنگ. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں جاگنگ کی الگ سے کوئی ترغیب. بھائی جو کام اسلام چاہتا ہے وہ اگر اس کے بغیر نہیں ہو رہا تو پھر یہ چیز خود بخود اس ترغیب میں داخل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ آپ کو چست دیکھنا چاہتے ہیں, سستی سے حدیث میں پناہ مانگی ہے. تو جو کام سستی کا ذریعہ اور سبب بن رہا ہے اس کام سے بھی پناہ مانگی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ 3 کام ہو گئے, اور چوتھا بھی ایک ایڈ کر لو اس میں, سونے کی ترتیب. وہ میری اپنی نہیں بنی ہوئی تو میں اس لیے زیادہ نہیں اس پہ بولتا, کیونکہ ہم بھی کراچی میں ہے نا, سارا سونے جاگنے کی ترتیب کی ایسی کی تیسی ہوئی ہے. لیکن ہمارے نبی نے ترغیب دیر سے سونے کی دی ہے یا جلدی سونے کی دی ہے؟ کائنڈلی تھوڑا سا بتا دیں. اور دیر سے 12 بجے اٹھنے کی ترغیب دی ہے, یا آپ تو رات کے آخری حصے میں نماز پڑھا کرتے تھے. تو یہ 4 کام سونے جاگنے کا نا, یہ جو سونا کا 9 بجے ٹائم ہے اصل سونے کا, جو میڈیکلی بھی ایسی ثابت ہو گئی. تو یہ 4 کام تمیز سے. اور دوپہر قیلولہ لازمی کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور آپ نے فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا یقیل, قیلولہ کیا کرو, شیطان قیلولہ نہیں کرتا, سارا دن جاگتا ہے شیطان, اس کے کام بہت ہے نا. شیطان جو ہے نا کبھی بھی آرام نہیں کرتا. تو اگر آپ آرام نہیں کرتے, ہر وقت کام کام, قائد اعظم نے فرمایا تھا کام کام اور بس کام, تو قائد اعظم کا یہ مطلب نہیں تھا. ان کا تھا کہ سونے کے بعد جتنا ٹائم اٹھو تو کام میں لگاؤ, وہ مزید سونے میں نہ لگاؤ. تو آپ نے کیا کیا کہ وہ سارا جو ہے نا, ہر وقت لوگ پاگلوں کی طرح جو پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں نا, وہ ہر وقت پاگلوں کی طرح پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں, سوتے ہی نہیں ہیں. اور سوتے ہیں تو موبائل پہ لگے رہتے ہیں, پھر موبائل تو ظاہر ہے نیند کو غائب کر دے گا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گہری نیند سوتے تھے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا ہلکے سے خراٹوں کی آواز آتی تھی. جب یہ گہری نیند ہوتی ہے نا تو ناک سے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولی سے خراٹوں کی آواز, یہ جب گہری نیند ہوتی ہے تو پھر ایسی آواز آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری عمر میں جسم مبارک بھی تھوڑا سا بھاری ہو گیا تھا, تو گہری نیند سویا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے ہاں ان چیزوں پہ عملی. خیر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 4 کام کر لو تو انشاءاللہ جیسے تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور ہوتی ہیں تو تمام دوائیں بڑوں کی پہنچ سے بھی کیا ہوں گی, دور ہوں گی. پھر جب پیاس لگے پانی پیو, جی نیچرل لائف. اس کے بعد اگر پھر کوئی خدا نخواستہ بیماری ہوتی ہے, پھر ڈاکٹر جتنے گلاس کا مشورہ دے رہا ہے اس کے مشورے پہ اتنے پی. اس سے پہلے ڈاکٹر کو کہ خام خواہ کے مشورے لینے کی میرے بھائی کوشش نہ کرو. خام خواہ کا جو ہے نا خطرناک ہو جائے گا, وہ ایسا نہ ہو ریسرچ کی بھینٹ چڑھا دے, کل وہ ریسرچ کیا ہو جائے. اب مثال کے طور پر وہ جو اب تک سبزی کھا رہے ہیں, 15 سال پہلے میری ملاقات ہوئی تھی ان سے, وہ سبزی کھا رہے تھے, کہہ رہے تھے گوشت نہیں کھانا چاہیے, چکن بھی نہیں کھا رہے تھے وہ. تو اب اگر بالفرض ریسرچ چینج ہو گئی, نہیں جی گوشت کھانا چاہیے سبزی نہیں کھانی چاہیے, تو وہ تو کہیں گے یار ہم نے تو 20 سال کیا کر دیے, لوگ دعوتوں میں چکن بھی پھوڑ رہے ہیں, دمبے بھی چربی ڈال ڈال کے پکا کے پھوڑ رہے ہیں, اور ہماری ایسی کی تیسی, محروم ہو گئے. تو ہندو رہتے ہوں گے 90 سال 100 سال, مجھے نہیں پتا اس کا, سبزی سے رہتے ہیں, لیکن گوشت, ہمارے نانا ماشاءاللہ گوشت کھورتے ہیں, 99 سال میں انتقال ہوا ہے, وہ بھی اللہ کی قدرت تھی, تو ورنہ اتنی صحت تھی ان کی. تو رپورٹیں تو آپ کو ہر طرح کی مل جائیں گی,